عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لی لا قطبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذاہب نے عورتوں کو کیا مقام دیا، اور سارے مذاہب میں سب سے افضل، سب سے قدیم اور سب سے اعلیٰ مذہب اسلام، اس نے آپ کو کیا دیا۔ عورت بچی ہو تو کیا درجہ، بیوی بنے تو کیا درجہ، ماں بنے تو کیا درجہ، یہ چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ اللہ کا بے شمار احسان ہے عورت ذات پر، مذہب اسلام نے بہت عزت دی ہے۔ آج کا خطبہ مذہب اسلام نے تحفظ نسواں کے لیے، عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کی عظمت کے لیے، عورت کے مقام و مرتبے کے لیے کچھ قوانین متعین کیے۔ اسلام نے کچھ قوانین متعین کیے۔ ان قوانینوں کو ایک مسلمان عورت کو اپنانا انتہائی ضروری ہے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کیا قوانین ہیں آج کے خطبے میں ہم یہ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تحفظ نسواں کے اسلام نے کون سے قوانین بیان کیے، اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں، سورہ احزاب پارہ 22 کے پہلے صفحے کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اور وہ اس کو مانے نہ، اس پر عمل نہ کرے۔ خواتین کے لیے جو قوانین اسلام نے متعین کیے، اگر وہ قوانین صرف حدیثوں کی زینت بن جائیں، کتابوں کی زینت رہیں، قرآن کے صفحات پر موجود رہیں، ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لیتے رہیں، اور ہماری گھروں کی خواتین کے اندر عملی طور پہ وہ قوانین نہ ہوں، تو یہ قرآن کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ بھی مذاق اور توہین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا ایک بڑا سبب بھی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا، اور دنیا میں اگر بچ گئیں تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اس لیے ہر عورت کو، ہر مسلمان عورت کو اسلام نے جو قوانین دیے ہیں ان کے تحفظ کے لیے، اس کو لازم پکڑنا، اس کو سمجھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو بار بار سننا، اس کو بار بار پڑھنا، کیوں؟ وہ الاؤ ہے، وہ قانون ہے ان کے لیے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ موٹے موٹے چند قوانین۔ نمبر 1، عورت ذات کے لیے اسلام نے پہلا قانون متعین کیا ہے، استقرار بیت، گھر کو لازم پکڑنا۔ عورت گھر کی رانی ہے، بازار کی ملکہ نہیں ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔
والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کی نگراں ہے، عورت شوہر کے گھر کی نگراں ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، وہی بیت وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ مغربیت نے ہم مسلمانوں کی عورتوں کو جو بازار کی ملکہ، میلوں کی ملکہ بنتی ہیں، آج مسلمانوں کو بھی وہی دے دیا۔ مسلمان عورتوں نے گھر کو لازم پکڑنا چھوڑ دیا، جبکہ تحفظ نسواں کے لیے، عورت کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اسلام نے قانون متعین کیا، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی محرم کے گھر سے باہر نہ جائے، کہیں گھر کے اندر رہے۔ لیکن کچھ عورتوں کی عادت ہے، وہ گھر میں کم باہر زیادہ، وہ کام جو مردوں کے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں، بازار کے وہ کام جو مردوں کے لیے خاص اسلام نے متعین کیے، کاروبار کے وہ کام جو مردوں کے لیے متعین کیے، آج وہ عورتیں کرتی ہیں۔ شاپنگ مرد نہیں عورت کر رہی ہے، بازاروں میں بھیڑ مردوں کی بنسبت عورتوں کی زیادہ ہے۔ ہم ذرا سوچیں، کیا ہم نے اسلام کے اس قوانین کو اپنایا ہے؟ نہیں اپنایا۔ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے معاشرے میں، سبب کون بنا؟ آپ کو گھر کے اندر رہنا تھا، آپ بازار کیوں گئیں؟ آپ میلے ٹھیلوں میں کیوں گئیں؟ آپ ہر جگہ اس طرح سے کیوں گئیں؟ شریعت نے منع کیا ہے، اور کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کو لازم پکڑو، کرنا ٹکی رہو، گھر کو لازم پکڑو، اولاد کی تعلیم و تربیت کرو، اولاد کے لیے وقت نکالو، نماز کیسے پڑھنی ہے ان کو سکھاؤ، دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھاؤ، عقیدہ توحید کی بنیادی باتیں ان کو سکھاؤ، گھر کے کام کاج آپ کرو، گھر کے اندر رہو، باہر مت جاؤ۔ یہ قانون اسلام نے متعین کیا۔ لیکن بہت کم عورتیں ایسی ہیں کہ جو اس قانون کو اپناتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں گھر کو چھوڑ کر کے باہر کے کام، باہر جانا، باہر گھومنا، اس کو زیادہ پسند سمجھتی ہیں، اور مغربیت نے یہی تاثر دیا ہے کہ نہیں یہ عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے اور آپ باہر گھومیں۔ نہیں، اس کو بھی گھومنے دو۔ ان کو کیا لینا اسلام سے؟ ان کو کیا لینا قوانین اسلام سے؟ ان کو کیا لینا عورتوں کے قانون جو اسلام نے متعین کیے اس کے لیے؟ وہ تو فتنے کے چاہتے ہیں، وہ تو آپ کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن کی بات کو پسند کریں گی یا حدیث کی بات کو پسند کریں گی یا مغربیت کو پسند کریں گی؟ ایک مسلمان عورت سے اگر سوال کیا جائے کہ جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے آپ اس کو پسند کرتی ہیں یا جو قانون دنیا والے بیان کرتے ہیں اس کو پسند کرتی ہیں؟ کوئی بھی مسلمان عورت کیا کہے گی؟ نہیں جی، میں تو قانون اسلام کو پسند کرتی ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پسند کرتی ہوں۔ تو اگر پسند کرتی ہو تو اس پر عملی جامہ پہنایا جائے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرأۃ عورۃ، عورت۔ اچھا، عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ عورہ کا معنی چھپانے کی چیز۔ عورت چھپانے کی ہے، وہ زیب و زینت کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا نام ہی شریعت نے لفظ عورہ رکھا ہے۔ عورت، المرأۃ عورۃ، عورت ستر ہے، پوشیدہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپا کے رکھو، اس کو گھر کے اندر رکھو، چار دیواری کے اندر رکھو۔ یہی وجہ ہے شریعت نے قانون متعین کیا، کوئی بھی بندہ باہر سے آئے تو ڈائریکٹ کسی کے گھر میں جائے گا؟ کیوں؟ یہ تحفظ کس کا ہے؟ یا عورتوں کا تحفظ ہے؟ وہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے
بغیر اطلاع دیے نہ جائے، منع کیا ہے۔ اور پھر سختی دیکھو، ایک بندہ اگر کسی کے گھر میں جا کے آنکھ پھوڑنے کا حکم دے دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دو، کیوں جھانک رہا ہے؟ یہ تحفظ کس کا ہے؟ یہ عورت کا ہے۔ عورت کی سیفٹی اور حفاظت شریعت اسلامیہ نے اس طرح کی ہے، لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج کی مسلم خواتین اس قانون کو، اس اپنی حفاظت کو جو اسلام نے دی تھی، اس کو نہیں اپناتی ہیں۔ کہا المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے، استشرف الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ لیتا ہے۔ کہیں نہیں ایسا کہ جب مرد نکلتا ہے، خواہشات دونوں کے ساتھ ہیں، برائی دونوں سے سرزد ہوتی ہیں، گناہ دونوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن عورت کو خاص کر کے کیا ہے اس لیے کہ وہ گھر کی ملکہ ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے زیب و زینت کر کے، بے پردہ ہو کر کے، بغیر کسی محرم کے گھر سے نکلتی ہے، تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ قَارِهَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں ایک بات یاد رکھ لو، تم میں سب سے محبوب اقرب ما یکون من رحمت ربیہا، اپنی رب کے رحمت کے سب سے زیادہ قریب کون سی عورت ہے؟ کا جو گھر کو لازم پکڑے، جو عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائے، بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نہ جائے، وہ عورت اپنی رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ فیصلہ اسلامی خواتین آپ خود کرو، اپنا محاسبہ کر کے اب کتنا اس قانون پر عمل کرتی ہو؟ آپ اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو یا لعنت کے قریب ہو؟ آپ فتنے و فساد کے قریب ہو یا رحمت کے قریب ہو؟ لہذا اسلام نے عورتوں کے لیے قانون بنایا کیا؟ قرن فی بیوتہا، گھر کو لازم پکڑنا، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جانا، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر جب آپ جائیں گی، بے پردہ ہو کر کے جائیں گی، زیب و زینت کر کے جائیں گی، تو فتنہ آئے گا، فساد آئے گا، اور شیطان آپ کی تاک جھانک میں لگے گا، شیطان برائی میں ملوث کرے گا، دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی آپ کا رب آپ سے ناراض، آپ کے نبی آپ سے ناراض۔ کیوں؟ ایک قانون دیا تھا، آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پہلا قانون شریعت اسلامیہ نے عورت کو دیا کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، بازار کی رانی نہیں ہے، وہ گھر کو لازم پکڑے۔ دوسرا قانون، مرد و زن کا اختلاط حرام ہے۔ مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ چلنا پھرنا غیر محرم کا، ایک ساتھ سفر کرنا، ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، ایک سیٹ دونوں سیٹ پہ برابر منع ہے۔ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے نا۔ جاؤ دیکھو بے شمار وہ ممالک جو اسلامی قوانین کے پابند ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ گاڑیوں میں ان کی سیٹیں الگ ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے یہ عورت کی سیٹ ہے، بیٹھتا نہیں کوئی۔ اور بہت ساری چیزیں آج یہاں پہ بھی چل رہی ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ میٹرو میں آپ دیکھیں گے نا تو میٹرو کی ایک سائڈ پہ لکھا رہتا ہے، لیکن کہاں کوئی مانتا ہے؟ جس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوا، جس نے حدیث کو نہیں پڑھا ہے، جس کو شرعی قانون نہیں پتا ہے۔ شریعت نے مرد اور زن کا اختلاط منع کیا ہے، دونوں ایک ساتھ کالج میں، ایک ساتھ شادی بیاہ میں۔ دیکھو نا کیا چلتا ہے، اسٹینڈنگ دعوت۔ یہ تو الحمدللہ یہاں نہیں ہے، دوسرے اسٹیٹوں میں دیکھو، بس جیسے جانوروں کے سامنے چارہ ڈال دو اور سارے دوڑے اور کھانا شروع کر دے۔ کیا ہوتا ہے؟ بس ہال بک کیے جاتے ہیں، گیٹ کھول دیا جاتا ہے، کھانا لگا ہے اندر، عورتیں بھی جا رہی ہیں نکال کر کے کھا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں نکال کے کھا رہے۔ خود ہے کون ہے؟ فلاں حاجی عبدالغفار صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، فلاں کی بیٹے کی شادی ہے۔ کون ہے؟ عبدالستار اور عبدالغفار۔ کھانے والے کون ہیں؟ عائشہ اور فاطمہ اور حفصہ اور زینب، سارے مسلمان ایک ساتھ کھا رہے ہیں۔
ایک ساتھ کالجز میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ آفس میں بیٹھ رہے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، بات چیت ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ شریعت نے یہ قانون دیا آپ کو؟ کس نے اجازت دی؟ کیا اس میں کسی مسلک کا اختلاف ہے؟ کیا مسلکی باتیں ہیں؟ نہیں ہے، کوئی مسلک یہ نہیں کہتا ہے آپ کو۔ شریعت نے اختلاط منع کیا ہے۔ ایک ساتھ دونوں نہیں کر سکتے سفر، ایک ساتھ اس طرح سے نہیں جا سکتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث سنیں آپ، دیکھیے کام بھی خیر کا، کام بھی اچھا، لیکن تھوڑا سا اختلاط دیکھا تو اللہ کے نبی نے مومنہ عورتوں کو حکم کیا دیا۔ حدیث سنیں، وعن عصید بن خضیر رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعا نساء۔ عصید بن خضیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا نماز میں۔ جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ عورتیں راستے کے بیچ میں چل رہی ہیں نماز پڑھ کے نکل کر۔ ہاں دیکھا، ہم نے تو منع ہی کر دیا۔ بہت پردے کا اہتمام کیا ہے نا، میلوں میں جاؤ، دوسری جگہ جاؤ، بڑی بڑی ان پہ مزارات پر جاؤ، بازاروں میں گھومو، مسجد میں نہیں جانا، مسجد میں نہیں عورت جا سکتی۔ کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھا تو کیا کہا؟ استاخرن فلیس لکن ان تحققن الطریق بوسطها۔ اللہ کے نبی نے جیسا عورتوں کو دیکھا تو کہا استاخرن، الگ ہو جاؤ، سائیڈ ہو جاؤ، سائیڈ میں چلو، تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم راستوں کے بیچ میں چلو۔ عورت کو اسلام نے قانون کیا دیا ہے، جب بھی چلے تو کیسے چلے؟ راستے کے کنارے پہ چلے، بیچ میں نہ چلے۔ آج کا زمانہ مرد کو کنارے میں ہونا پڑتا، مجال نہیں ہے عورت ہو جائے، بیچ سڑکیں چلیں گی۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے عورتیں نکلیں تو دیکھا راستے کے بیچ سے چل رہی ہیں تو کیا کہا؟ استاخرنا، الگ ہو جاؤ، فلیس لکن ان تحققن الطریق فی وسطها۔ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلو تو راستوں کے درمیان سے چلو، تم مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو راستے کے درمیان سے چل کر کے آؤ۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بالکل الگ ہو جاؤ۔ اور پھر وہ مومنہ عورتیں، وہ قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، وہ کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم اس طرح سے چلتی کہ بے شمار عورتوں کے کپڑے یلزقن الجدار، ان کے کپڑے اٹک جایا کرتے تھے دیوار کے ساتھ، ان کی چادریں دیوار سے اٹک جایا کرتی تھی، دیوار پہ لگ جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے کیسے چلتی تھی؟ الگ الگ۔ ایسا کیوں کہا؟ مرد و زن کا اختلاط درست نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نکل رہی تھی؟ مسجد سے نکل رہی تھی، یہ نماز پڑھ کے جا رہی تھی، تو پھر بھی منع کیا عورتیں الگ جائیں اور مرد الگ جائیں۔ جو لوگ گئے سعودی، دیکھا ہوگا مسجدوں کے لیے نشان بھی لگا ہوا اور اس میں لکھا ہوا بھی کہ یہ راستہ عورتوں کا ہے مسجد جانے کا، یہ راستہ مردوں کا ہے مسجد جانے کا۔ کیوں؟ اختلاط نہ ہو۔ شریعت نے اختلاط کو سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اسی میں عورتوں کی سیفٹی ہے، عورتوں کی عزت ہے، ان کا تحفظ ہے۔ اتنی بہترین مقام اور مرتبہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب عورتیں راستوں کے درمیان چلتی ہیں، بے پردہ ہو کر کے چلتی ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام نے جو قانون دیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کو بھی ناراض کر دیا، اور خود کیا کر دیا؟ دنیا میں بھی پریشان ہوگی۔ لہذا دوسرا قانون جو اسلام نے دیا، اور وہ عورتوں کو یہ دیا کہ ایک ساتھ مرد و زن کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ، جو کوئی بھی عورت جب کہیں سفر کرے تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اپنا بھائی ساتھ ہو، اپنا باپ ساتھ ہو، اپنا خامند ساتھ ہو، اپنا بیٹا ساتھ ہو، وہ رشتے
جو حرام ہے، جن سے نکاح حرام ہے، اس کے بغیر کسی اور کے ساتھ سفر نہ کرے۔ وَلَا تُسَافِرُ ذُو مَحْرَمٍ، خبردار کوئی عورت بھی دوسرے کے ساتھ سفر نہ کرے۔ کیوں؟ شریعت نے اختلاط کو سختی سے منع کیا ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنی بیوی کو حج کی تیاری کر رکھی ہے، وہ حج پہ جائے گی، اللہ کے، اور میں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھا چکا ہوں۔ دیکھو دونوں کام کتنے ہیں۔ خود کہاں جا رہا ہے؟ نیکی کے کام میں۔ بیوی کہاں جا رہی ہے؟ نیکی کے کام میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، تو غزوے سے اپنا نام کٹوا اور کہاں جا؟ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا۔ اختلاط سختی سے منع ہے، لیکن اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا ہے، کوئی غلط نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم، ماؤں بہنوں، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے، اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے، سورہ احزاب کی اس آیت سے محبت ہے، تو خبردار آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ آپ تنہا رہیں، الگ رہیں، اجنبی مرد کے ساتھ آپ بات چیت نہ کریں، اجنبی مرد کے ساتھ آپ نہ بیٹھے اٹھے، اجنبی مرد کے ساتھ ایک بغیر پردے کے ایک ہی آفس میں نہیں، اب اجتناب کریں، اور پھر ایسی جگہ جہاں اسلامی قوانین جس ملک میں نہیں ہیں، اور زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ لیکن جب غلط رسم و رواج کا اثر پڑتا ہے تو بے شمار مسلمان عورتیں اس کو اپنے لیے قید و بند سمجھتی ہیں، پریشانیاں سمجھتی ہیں، جبکہ پریشانی نہیں، یہ عزت ہے، اس میں آپ کی سیفٹی اور حفاظت ہے۔ تیسرا قانون جو اسلام نے عورتوں کو دیا اس کے تحفظ کے لیے اور ان کے رب کی خوشنودی کے لیے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی عورت جب گھر سے نکلے تو وہ کیا کرے؟ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے۔ جب بھی ضرورت پڑے نکلنے کی تو کیا کرے؟ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، بلکہ با پردہ ہو کے نکلے۔ اب آپ دیکھو، اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی کالونی کے اندر 70 گھر ہیں مسلمانوں کے، کتنی مسلمان عورتیں برقع پہنتی ہیں؟ کتنی مسلمان عورتیں اس بات کا خیال رکھتی ہیں جب بھی وہ گھر سے نکلتی ہیں تو با پردہ ہو کے نکلتی ہیں؟ بہت کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے تو آپ کو یہ قانون دیا تھا کہ ایسا مت کرنا، بلکہ با پردہ ہو کر کے نکلنا، بے پردہ ہو کر کے نہ نکلنا، اور بغیر خوشبو کے، بغیر زیب و زینت کے، با پردہ ہو کر کے گھر سے نکلنا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کہیں جاتی ہیں عورتیں تو اپنا محاسبہ خود کریں، اپنے دلوں سے خود پوچھیں، اب کیا کر کے نکلتی ہیں گھر سے؟ پوری زیب و زینت، پوری خوشبو، اس طرح سے۔ اور اللہ کے نبی نے بہت سخت جملہ کہا ہے، سخت جملہ کہا ہے، المرأۃ استعطرت، جب بھی کوئی عورت خوشبو استعمال کر کے گھر سے نکلتی ہے تو وہ عورت کیا ہے؟ وہی زانیۃ، وہ زانیہ ہے۔ زنا کیا اس نے؟ نہیں، وہ زنا کی دعوت دینے والی ہے، وہ دوسروں کو بلانے والی ہے، سختی سے روکا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو اتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں، مسند احمد کی 96-78 نمبر، آپ کھول کے دیکھنا، مسند احمد کی 96-78 نمبر کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، نساء صنفانی من اہل النار لم اراہم، کا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، میں دیکھ نہیں رہا ہوں ابھی، یعنی میرے دور میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خیر القرون کا دور تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں میں، یعنی اس وقت نہیں ہے، ہوں گے میری امت میں، ایسے ہوں گے، ابھی نہیں دیکھ رہے، وہ اس ٹائم نہیں ہے، لم اراہ۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ماؤں بہنوں، خاص کر کے آپ کا نام لیا ہے، آپ کی صفت ذکر کی ہے، کا نساء، وہ عورت، وہ عورتیں، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یہ جو 4 اسٹیپ ذکر کیے ہیں نا، واللہ ممبر رسول سے اس طریقے سے اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے نا تو بے شمار لوگ کیا کہیں گے؟ ارے مولوی بڑا خطرناک بولتا ہے،
آپ خود پڑھ لینا، ان کو خود پڑھ لینا اور محاسبہ کرنا کیا یہ علامتیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ ایسی عورت جو کپڑا پہن کر کے نکلے پھر بھی ننگی دکھے، اس طرح کی تفسیرات ہیں ان 4 نکات کی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ کپڑا پہن کے نکلی پھر بھی ننگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا کپڑا ہے؟ جی وہ کپڑا ہے جس سے آپ کے اعضاء دکھیں، وہ کپڑا ہے جس سے آپ کا بدن چھپا ہوا نہ ہو، وہ کپڑا ہے جو ٹائٹ ہو۔ خبردار، بالکل نہیں۔ جلباب پہنو، ڈھیلی ڈھالی ایسی چادر ڈال لو اپنے اوپر، ایسا برقع ڈال لو آپ کے اوپر، پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن جو عورتیں اس طرح سے نکلتی ہیں، کہا یہ کیا کرتی ہیں؟ اور جو خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، جو بن سور کر کے نکلتی ہیں، جو پورے میک اپ کر کے بغیر پردے کے نکلتی ہیں، یہ کرتی کیا ہیں؟ کہا یہ دعوت دیتی ہیں، یہ دوسرے کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ہے کون ہے یہ؟ کہا لا يدخلون الجنہ، جنت میں نہیں جائیں گی۔ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم ذرا سوچو، آپ قرآن و حدیث والی ہو، آپ قرآن و حدیث کی حاملین ہو، آپ کے لیے یہ قانون بھی اسلام نے متعین کیا ہے، اس طرح سے جو بھی جائیں گی کاسنمت البختی، کا کوہان نما اونٹوں کی طرح ان کے سروں پر جوڑے بنے ہوئے، جوڑا بنایا یہاں باندھا، کوئی بھرکا نہیں، چل دیے، دوپٹہ ڈالا گلے میں، نکل گئی، نہیں ہے کیا؟ کا بختی اونٹوں کی طرح کوہان اوپر کی ہوئی، خوشبو اور میک اپ سے سجی ہوئی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوئی اور دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہوئی گھر سے نکلتی ہیں۔ شیطان تاک جھاک میں رہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ فرما دیا، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، میرے دور میں نہیں ہیں۔ آج ہیں یا نہیں ہیں؟ اور غیر مسلم ہیں، ان کو تو چھوڑو، آپ مسلمان ہیں، اور جنت میں جانا تو درکنار، ولا یجدن ریحھا فإن ریحھا مسیرۃ کذا وکذا، کا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جنت کی خوشبو بڑی پیاری اور بیش اچھی خوشبو، کذا وکذا، کا اتنی دور مسافت سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ جنت سے کوئی آدمی کافی دور ہے نا، جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ کوئی آدمی کسی عطر فروش کی دکان سے گزرے گا نا تو اس کو خوشبو آ جائے گی۔ کوئی معطر آدمی جس نے عطر لگایا ہوا ہے گزرے گا نا، دوسرے کو خوشبو آ جائے گی، پوچھے گا کون سا خوشبو لگائی ہے یہ آپ نے۔ اور اس طرح سے اگر وہ عورتیں نکلیں گی تو خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خوشبو آئے گی نا۔ خبردار، سختی سے روکا ہے، عورت با پردہ ہو کر کے باہر نکلے، بے پردہ ہو کر کے باہر نہ نکلے۔ بے پردہ ہو کر کے نکلے گی تو سخت وعید سنائی ہے کہ آپ جنت میں نہیں جاؤ گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گی۔ دوسرا، وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دموں کی طرح ہتھیار ہوں گے، وہ دوسروں کو ماریں گے، ان کو مارنا کچھ غلط نہیں لگے گا، کسی کی جان لے لینا کچھ نہیں سمجھتے، جیسے سبزی کاٹ لینا، کوئی اور چیز کاٹ لینا، ایسے ایک دوسرے کو ماریں گے بغیر حق کے۔ جو بھی کسی کو مارے گا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کہ لم راہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں ابھی۔ لہذا اللہ کے بندو، کوئی بھی مسلمان اگر ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا۔ کوئی بھی مسلمان عورت اس طرح سے کرے گی تو کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ تو 3 قوانین آپ نے سنے۔ نمبر 1، گھر کو لازم پکڑنا۔ نمبر 2، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا۔ نمبر 3، بے پردہ گھر سے نہیں نکلنا۔ کتنا آپ عمل کریں گی، کتنا سن کر کے اس کو اپنی اولاد کو سکھائیں گی، فیصلہ خود کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا آپ کا کام پہنچانا ہے، پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ نے یہ پہنچا دیا، آج دنیا میں موجود ہے۔ آپ عمل نہ کریں تو وہ حدیث پکار کے آپ کو نہیں کہے گی ایسا نہ نکلو گھر سے، وہ آیت نہیں کہے گی ایسا نہ کرو، وہ آیت نہیں کہے گی ولا تبرجنا، اسی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ولا تبرجنا، زمانہ جاہلیت کی پکار کو مت پکارنا،
زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلنا، یہ آپ کا تحفظ ہے۔ چوتھا قانون جو اسلام نے عورتوں کے تحفظ کے لیے دیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے پردہ۔ وہ پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پردے کے تعلق سے سن 5 ہجری میں آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کی منشا کے مطابق کئی ساری آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے برے لوگ آتے ہیں، اس سے پہلے پردہ کا حکم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہوں، ایک آدمی بھی آ کر کے وہاں بیٹھ جائے، صحابیات ہوں، کوئی اجنبی آئے وہ بھی آ کے بیٹھے، نہیں، حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا، یہ دل کی ایک منشا تھی اور رب کو پسند بھی آئی۔ کئی ساری آیتیں اتری، ان میں سے ایک آیت یہ بھی اتری پردے والی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل کی اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ کس کے لیے تھا؟ صرف انہی کے لیے، آج نہیں ہے۔ ارے آج اگر کوئی گھر میں مرد نہیں ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو دیوار کے باہر سے نہیں پوچھ سکتے، دروازے کے باہر سے نہیں پوچھ سکتے۔ اور پھر آج اگر کسی نے ایسا کر دیا، ارے بڑے بے ادب لوگ ہیں جی، اندر ہی نہیں آنے دیا۔ وہ جب اندر مرد کوئی ہے ہی نہیں تو کیوں جائے اندر؟ تجھے کیوں اجازت دی جائے؟ تجھے کیوں بٹھایا جائے؟ تجھے اندر بلا کے بات چیت کیوں کی جائے؟ شریعت نے سختی سے روکا ہے، کہ جب تمہیں سوال کرنا ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو کیا کرنا؟ پردے کے پیچھے سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی اور 18 سال کی عمر تھی اما عائشہ کی، تو رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، جس کو آج ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں۔ جس 18 سال کی عمر میں آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کرواتے ہیں، 18 سال کی عمر تھی، جوانی کی عمر تھی۔ اس کے بعد 48 سال زندہ رہی ہیں، عالمہ رہی ہیں، فقیہہ رہی ہیں، حافظ حدیث رہی ہیں، 2210 حدیثیں سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھی اما عائشہ صدیقہ کو۔ لوگ بے شمار صحابہ فتاویٰ پوچھا کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے اما عائشہ سے، لیکن فیس ٹو فیس آ کر کے کسی کی نہیں پوچھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پردے کے پیچھے سے پوچھتے تھے، دیوار کے پیچھے سے پوچھتے تھے۔ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اللہ اکبر، کسی نے کہا قریش کی عورتیں بہت افضل ہیں، حدیث بھی ہے کہ یہ تربیت اچھی کرتی ہیں اور بچے زیادہ جنتی ہیں، قریش کی عورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ کہ یرحم اللہ المہاجرات یرحم اللہ الانصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیات جو انصار ہیں، جو مہاجر ہیں، ان کے بارے میں اما عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، یہ بہت اچھی ہیں۔ کہا کیسے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قریش کی عورتیں اچھی ہیں۔ کہا لما انزل اللہ آیت الحجاب شققن بمروطہن، جب سے آیت حجاب نازل ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی اپنی چادریں پھاڑ کر کے دوپٹے بنا لی، پردے بنا لیے، پھرکے بنا لیے، اپنی اوڑھنیاں بنا لی، اپنا جلباب بنا لیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو لازم پکڑا۔ ان کو محبت تھی قرآن سے، ان کو محبت تھی فرمان رسول سے، اور یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنی ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، آج کی مسلمان عورتوں کو قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیث سے محبت نہیں ہے، ان صحابیات اور ازواج مطہرات سے محبت نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کرتی ہے۔ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ احزاب میں حکم دیا۔ دیکھو تو سورہ احزاب میں کتنے مسائل ہیں آپ کی، اب ترجمہ پڑھو سورہ احزاب کا، سورہ احزاب کے مسائل کو جانو۔ کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، دیکھو نام نہیں لیا، صفت ذکر کی، کیوں؟ بہت محبوب تھے۔ کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل، کہہ دیجئے، ازواجک، اپنی بیویوں کو، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، ونساء المؤمنین، پھر مومنہ عورتوں کو۔ پتہ کیا چلا؟ دعوت و تبلیغ کے اسٹیپ ہیں،
تعلیم کے اسٹیپ ہیں، حق بات کہنے کے ایک طریقے ہیں۔ پہلے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پھر دوسروں کو کہا اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجیے، آرڈر کر دیجیے، ان کا قانون بتا دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلباب پہنے۔ جلباب ایسی چادر، ایسا برقع جس میں ساری عورت چھپ جائے، جس میں اچھی طریقے سے پردہ ہو جائے، آپ حکم دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ کیوں، کیا ہوگا اس سے؟ یعنی اس کا جواب بھی دے دیا۔ جواب کیا دیا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ذالک ادنی، یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے پہچانی جاؤ۔ آپ مسلمان ہو، پہچانی جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ بازار میں 50 عورتیں بغیر برقعے کے، بغیر جلباب کے، اور کچھ عورتیں جلباب والی، پتہ چل جائے گا ہاں یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ اسلام کے قانون کو فالو کرنے والی ہے، نہیں فالو کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو با پردہ ہو کر کے نکلے۔ فلا یؤذین، کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ دو عورتیں ہیں، ایک برقعے میں ہے، ایک بغیر برقعے کے ہے، زیب و زینت کے ساتھ ہے۔ ایک بدمعاش آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، وہ کس کو چھیڑے گا؟ با پردہ کو نہیں چھیڑے گا۔ اس لیے اسلام نے قانون دیا عورتوں کو کہ پردہ کر کے نکلیں۔ بات وقت ہو گیا، آخری بات، صحیح بخاری کی آپ حدیث اٹھائیں 578، صحیح بخاری کی 578، اور یہ اس لیے بھی دیکھنا کہ لوگ مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو روکتے ہیں۔ کس سے؟ مسجدوں میں آنے سے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کننا نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کس میں؟ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں جاتی تھی عورتیں۔ کہاں پہ؟ مسجد میں۔ متلفیات بمروطہن، پردوں میں لپٹ کر کے جایا کرتی تھی، پردہ کر کے جاتی تھی۔ اندھیری رات کا پردہ تو ہے ہی ہے، لیکن پھر بھی بے پردہ مسجد میں فجر کی نماز میں صحابیات نہیں آیا کرتی تھی، پردے میں آتی تھی۔ فَإِذَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، جب ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتی نا تو کیا ہوتا؟ يَنْقَلِبْنَ لِبُيُوتِهُنَّ، ہم اپنے گھروں کی طرف جب واپس لوٹتی نا تو لَا يَعْرِفُهُنَّ مِنَ الْغَلَسِ، اندھیری کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ مسئلہ ذکر ہوا، فجر کی نماز کب ہونی چاہیے؟ جلدی ہونی چاہیے۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ روشنی نکل جاتی ہے تب پڑھتے ہیں۔ کہا ہم فجر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جایا کرتی تھی تو پردہ کر کے جایا کرتی تھی، اور اس طرح سے نماز پڑھ کے جب واپس لوٹتی تو کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا غلط کی وجہ سے۔ لہذا بے شمار نصوص ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ یہ حدیث آپ گھر سے نکال کر کے دیکھنا، حدیث پڑھ کر کے دیکھنا۔ صحیح بخاری کی 578 نمبر کی روایت ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، آج مقبروں میں جاؤ، میلوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، مزاروں پر جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فل چھوٹ ہے، سب جگہ جاتی ہیں۔ نہیں جانا تو کہاں نہیں جانا؟ مسجد میں نہیں جانا، خطبہ نہیں سننا، یہ نہیں کرنا۔ سب سے بہترین اسلامی تربیت اگر ملے گی کسی کو تو عورت سے ملے گی، ماں سے ملے گی۔ ہم نے ان کو الگ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماؤں بہنوں، 4 قانون آپ نے سنے ہیں جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں۔ نمبر 1 گھر کو لازم پکڑنا، نمبر 2 مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا، نمبر 3 بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلنا، نمبر 4 جب بھی گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین آپ کے حلال مال میں برکت دے۔ یقول ابن آدم مالی مالی وما مال الا ثلاثۃ، ابن آدم مال مال کرتا رہتا ہے، اس کا مال 3 ہے، کھایا ختم کر دیا، پہنا بوسیدہ ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جمع کر لیا۔ ہمارا وہی ہے جو جمع ہو گیا۔ الحمدللہ
آپ ہر جمعہ تعاون کرتے ہیں. میں نے ایک بات کہی تھی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ لازمی کر لیا کہ ہر آدمی 100 ہی روپیہ دے، 200 دے، لیکن کم سے کم آج کے دور میں کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی 100 روپیہ تو آرام سے دے سکتا ہے، آرام سے دے سکتا ہے. اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہر جمعہ کو ہمیں 100 روپیہ لے کر کے جانا ہے، اور آپ اندازہ لگاؤ 400 روپیہ 4 مہینے میں، ایک مہینے میں آپ کا 400 روپیہ جا رہا ہے، آپ اس کو 10 سے گنا کرو تو آخرت میں کتنا ملے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور آپ کا یہ پیسہ کسی بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے، کسی بچے کے اسلامی قوانین کے لیے سکھانے کے لیے، مسجد کی حفاظت کے لیے، مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے، مسجد کے کاموں کے لیے، یا دعوت و تبلیغ کے لیے، اسی میں خرچ ہوتا ہے. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. میں قوی امید آپ سے کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کیا کریں، اور جمعہ کو 100 روپیہ 200 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس انفاق کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.